اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں گے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑے تم سے تو ان کو مار۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کی۔ آیت مبارکہ میں بتلایا گیا ہے کہ ذی قعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادائی عمرہ کے قصد سے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے۔ اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضہ اور حکومت میں تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں کو مکہ کے اندر جانے نہ دیا اور عمرہ رہ گیا۔ آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ آئندہ سال تشریف لا کر عمرہ ادا فرمائیں۔ چنانچہ ذی قعدہ 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قصد سے تشریف لے آئے، لیکن آپ کے ساتھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور آمادہ مقابلہ اور مقاتلہ نہ ہو جائیں، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جائے تو ذی قعدہ میں قتال لازم ہے۔ تو یہ مہینہ من جملہ ان 4 مہینوں کے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، کہ حرمت والے مہینے، کہ ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتل اور قتال حرام اور ممنوع تھا کہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ ان خاص معاہدہ کرنے والے کے ساتھ باوجہ باہمی معاہدے کے اگر تم کو اپنی جانب سے ابتداءً قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں تو اور تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جائیں تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ اور تم ان سے لڑو، یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو عہد کو توڑتے ہیں تمہارے ساتھ لڑنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور از خود حد معاہدے سے مت نکلو، عہد شکنی کر کے لڑنے لگو۔ واقعی اللہ تعالیٰ قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس حالت میں وہ خود عہد شکنی کریں تو اس وقت دل کھول کر خواہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، خواہ ان کو مکہ سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے تکلیف پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر تمہیں مجبور کر دیا تھا۔ اس پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد اور قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں کفار کی جو تکلیفیں تھیں، جو ان کی ایذائیں تھیں، ان پر مسلمانوں نے کیا کیا، صبر اور درگزر کی ان کو تلقین کی گئی تھی، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم ہے،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مگر اکثر صحابہ حضرات صحابہ اور تابعین کے نزدیک جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت یہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو پہلی فرمایا وہ بھی ابتدائی آیتوں میں ہونے کے سبب پہلی کہی جا سکتی ہے۔ تو اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر قتال کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بہت بوڑھے اور اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے عبادت گزار، راہب، پادری وغیرہ، اور ایسے اپاہج اور معذور لوگ یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ حکم آیت کا صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں قتال کریں، تو مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں۔ اسی لیے فقہا نے یہ بھی کہا ہے اگر کوئی عورت یا بوڑھا یا مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہوں یا مسلمانوں کے بالمقابل جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے کر رہے ہوں ان کا قتل جائز ہے، کیونکہ وہ الذین یقاتلونکم میں داخل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو باوقت جہاد دی جاتی تھی ان میں اس حکم کی واضح تشریحات موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ آیت کے آخر میں کہا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو، کہ عورتوں، بچوں وغیرہ کو قتل کرنے لگو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس عمرہ کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا۔ تو صحابہ کرام کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدے کا کچھ برا اثر نہیں، اگر وہ لوگ اس سال بھی آمادہ بیکار ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر آیت مذکورہ کے الفاظ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ اگر تمہیں قدرت ہو تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو۔ پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقاتلہ سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ عفو اور درگزر کی تلقین ہوتی رہتی، تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کے نازل ہونے سے یہی حیات تھی کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے، تو اس خیال کے ازالے کے لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر اور شرک پر جمے رہنا، مسلمانوں کو ادائی عبادت حج اور عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ سخت اور شدید ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو آیت میں ہے لفظ فتنہ، فتنہ سے کفر اور شرک اور مسلمانوں کو ادائی عبادت سے روکنا ہی مراد ہے۔ تو البتہ اس آیت کے عموم سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کفار جہاں کہیں ہوں ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس عموم کی ایک تخصیص آیت کے اگلے جملے میں اسی طرح کر دی گئی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام کے آس پاس، جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، کہ اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک کہ وہ خود قتال کی ابتدا نہ کرے،
جب وہ قتال کی ابتدا کریں گے تو تمہارے لیے وہ حکم کیا ہوگا، اس حکم سے نکل جاؤ گے، تم بھی انہیں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ کذالک جزاء الکافرین، تو یہی سزا ہے کافروں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ہم اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔